باڈی بلڈنگ جم کا کام کیسا ہے؟ ہمارا باڈی بلڈنگ کا جم ہے، اس میں لڑکے کٹیں نکالتے ہیں، سپلیمنٹس اور ڈرگ بھی یوز کرتے ہیں۔ کٹیں کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا اس طرح جم کا کام کرنا جائز ہے؟ جی بھائی، جم کا کام کرنا جائز ہے، اور اگر اچھی نیت ہو ثواب بھی ہے۔ اچھی نیت یہ کہ بھائی ہم مسلمان معاشرے میں ایسے نوجوان پیدا کر رہے ہیں جو ذرا صحت مند ہو، مسلمانوں کی صحت اچھی ہوگی تو اسلام کو فائدہ ہوگا، اور جم جانے سے کچھ فائدے اور بھی ہوتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جم جانے والے لڑکے پان گٹکے اکثر نہیں کھاتے۔ تو اگر آپ کی نیت اچھی ہے کہ میں قوم کی اصلاح معاشرہ کا ذریعہ بنوں گا، تو صرف جم خانہ کھولنا جائز ہی نہیں ہے بلکہ ثواب بھی ہے۔ باقی جو ڈرگس لے رہے ہیں ان کو منع کریں بھائی یہ نہ لو، اس سے صحت خراب ہو جائے گی۔ سپلیمنٹ جو فوڈ سپلیمنٹ ہیں جو وہ تو ڈاکٹروں سے پوچھ کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ڈرگس وغیرہ ہیں یہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لکھ کے لگا دیں کہ بھائی ڈرگس نہ لیں، پھر بھی کوئی لے رہا ہو تو اس کو ہیڈیک ہے۔ لینے والے تو آپ کو پتہ ہے وہ چرس لے رہے ہیں اور ہیروئن لے رہے ہیں، تو وہ سارے آپ کے کھاتے میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ جم میں لگا دیں لکھ کے کہ بھائی ڈرگس نہ لیں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ گم شدہ سونا واپس کیسے لائیں؟ حمام صاحب بنیر سے پوچھتے ہیں، ہمارے گھر سے کسی نے 8 تولے سونا چوری کر لیا، کوئی طریقہ یا وظیفہ بتا دیں جس سے سونا واپس مل جائے۔ بھائی جان پولیس کو بتائیں، پولیس کو بتائیں، کھوجیوں کو لے کر آئیں۔ کھوجی ہوتے ہیں نا، وہ چور کا پتہ لگاتے ہیں۔ دیکھیں اپنے گاؤں میں شہر میں تلاش کریں کہ کوئی کھوجی مل جائے، تو ایسا کھوجی نہ ہو کہ جو خود اس نے چوری کی ہو پتہ چلا، تو کھوجی کو تلاش کریں۔ کتوں کی مدد بھی لی جا سکتی ہے، تو یہ اس طریقے سے انشاءاللہ پکڑے جانے کا چانس ہے، باقی اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ باقی جہاں تک بات وظیفے کی ہے تو دعا کریں اللہ سے، 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ آپ کا سونا واپس آ جائے۔ باقی سارے غم دنیا میں اللہ نے دور کرنا رکھا بھی نہیں ہے، بہت سے غم جو ہیں ان کی تلافی ہو جاتی ہے، بہت سے غم انسان قبر میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو صبر کا دامن بھی نہ چھوڑیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے نہ ملے، تو بس صبر کرنا پڑے گا، پھر آپ کو اس کا نعم البدل اللہ آخرت میں انشاءاللہ عطا کر دے گا۔ کیا صحابی کے ساتھ علیہ السلام لگا سکتے ہیں؟ کافی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں جبکہ وہ صحابی تھے، کیا اس طرح صحابی کے ساتھ علیہ السلام لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ عبداللہ غوری شہداد پور سے۔ دیکھیں علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو، تو بذات خود تو یہ لفظ ہر ایک کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، پیغمبروں کے ساتھ بھی، صحابہ کے ساتھ بھی، تابعین کے ساتھ بھی، آپ اپنے ابا کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، اپنی اماں کو بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، سلیم بھائی کو بھی، وسیم بھائی کو بھی، کلیم بھائی کو بھی، ستار بھائی کو بھی، ستار بھائی علیہ السلام۔ تو بذات خود اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ علیہ السلام کا مطلب ان پر سلامتی ہو۔ ہم ویسے بھی تو کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، تو السلام علیکم جب جائز ہے تو السلام علیہ کیوں جائز نہیں ہے، اور علیہ کو مقدم کر کے علیہ السلام کیوں جائز نہیں ہے؟ تو فی نفسی ہی یہ جائز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک چیز عرف میں شامل ہو گئی کہ وہ پیغمبروں ہی کا حصہ ہے، تو اور یہ عرف خلاف شرع بھی نہیں ہے، یعنی عرف میں ایک چیز سرایت کر گئی ہے کہ مسلمانوں میں یہ رواج پیدا ہو گیا ہے کہ صرف پیغمبر کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے۔ تو جب ایک رواج پیدا ہو گیا ہے اور رواج کے غلط ہونے کی کوئی شرعی دلیل بھی نہیں ہے، تو یہ پھر پیغمبروں کا عرف میں خاصہ بن چکا ہے۔ اب اگر کسی صحابی کے ساتھ آپ لگاتے ہیں تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا یہ ان کو پیغمبر سے ملا رہا ہے۔ تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فضائل کوئی کم نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ باقی صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور حضرت علی کو علیہ السلام کہتے ہیں تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ حضرت علی کو باقی تمام صحابہ پہ فضیلت دے رہے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، تو یہ ترتیب ہے۔ تو یا تو سب کے ساتھ علیہ السلام لگائیں، اور ظاہر ہے نہیں لگایا جاتا کیونکہ یہ ایک پیغمبروں کے ساتھ لگانے کا عرف ہو گیا ہے، تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے گویا وہ پیغمبر ہیں۔ تو باقی صحابہ کے ساتھ اگر ہم رضی اللہ عنہ لگا رہے ہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہم رضی اللہ عنہ ہی لگائیں۔ باقی جو شیعہ حضرات ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت علی کا تمام صحابہ سے مقام اور مرتبہ بلند ہے، یہ ان کی رائے ہے، تو وہ اگر لگائیں تو وہ ان کی اپنی رائے کے مطابق ہوگا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو آپ چھیڑیں نہیں، لیکن ایک مسلک کو فالو کریں، یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پورے ادھر ہو جائیں۔ تو اگر آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں تو پھر اہل سنت والجماعت کی نظر میں حضرت ابو بکر کا مقام تمام صحابہ سے زیادہ ہے، تو جب ان کو آپ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، علیہ السلام نہیں کہہ رہے، تو پھر آپ حضرت علی کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں، ان کے ساتھ پھر آپ علیہ السلام نہ لگائیں تو بہتر ہے۔
تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ فی نفسی علیہ السلام کسی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن عرف بن گیا پیغمبروں کے ساتھ لگانے کا، تو یہ وہم ہوتا ہے کہ گویا جس کو آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عامی شخص کو، وہ پیغمبر تو نہیں ہے، تو عام عامی شخص کو بھی تو پھر کہہ سکتے ہیں نا، لیکن کوئی بھی نہیں کہتا۔ آپ نے کبھی کہا کہ فلاں مولانا صاحب علیہ السلام، تو کوئی یہ کہے کہ اس کی دلیل کیا ہے ناجائز ہونے کی؟ بھئی دلیل عرف ہے، اس کے غلط ہونے کی دلیل عرف ہے، عرف میں نہیں لگایا جاتا، تو عرف میں صرف پیغمبروں کے ساتھ یہ لگایا جاتا ہے، تو شرعی لحاظ سے کوئی اس کے جائز یا ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن بعض عرف ایسے ہوتے ہیں کہ جب ایک چیز پر عرف قائم ہو جائے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں، یعنی مسلمانوں کے علماء صلحاء نیک لوگ، تو پھر اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھا ہے۔ تو مسلمانوں میں یہ چیز رائج ہو گئی ہے، عرب میں بھی عجم میں بھی، کہ علیہ السلام پیغمبروں کے ساتھ لگتا ہے، اور اس عرف کے غلط ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو اس عرف کی رعایت کرنی چاہیے، صرف پیغمبروں کے ساتھ لگانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کسی صحابی کے ساتھ لگا رہا ہے تو آپ نہ لگائیں، جو لگا رہا ہے اس کو مخالفت میں شدت بھی نہ کریں، کیونکہ اس کا کوئی حلال و حرام سے، کوئی کفر یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عقیدت محبت میں لگا رہا ہے تو لگانے دیں، آپ نہ لگائیں۔ آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم جو ہے یہ لفظ ہمارے عرف میں انبیاء کے ساتھ خاص ہے تو ہم اس کو نبی کے ساتھ ہی خاص رکھیں گے۔ بیوی بے نمازی ہو تو گناہ شوہر کو ہوگا؟ اگر بار بار بیوی کو کہنے کے باوجود نماز نہ پڑھے تو کیا اس کا گناہ بھی شوہر کو ملے گا؟ نور محمد دہلی سے۔ بھائی آپ کہیں بھی بیگم کو، لیکن کہنے سے زیادہ اس کی تربیت کی فکر کریں، تبلیغ میں لے کے چلے جائیں بیگم کو سہ روزے کی جماعت میں، انشاءاللہ وہ نمازی بن جائے گی، نہیں تو کسی بزرگ سے بیعت کروا دیں۔ شوہر کی بات کا بیوی پہ اثر نہیں ہوتا عام طور پر، تو کسی اور عالم کے بیان سنوائیں، تو گھر میں کچھ فضائل کی تعلیم کا، فضائل اعمال کی تعلیم شروع کر دیں، یا کوئی اور حدیث کی کتاب شروع کر دیں، یا کسی بزرگ کی کوئی دینی کتاب شروع کر دیں، تو اس طرح سے آہستہ 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 ایک ماحول بنے گا، تو اللہ نے چاہا تو آپ کی بیگم نمازی بن جائے گی۔ اگر آپ نے اپنی اصلاح کی کوشش کر لی پھر بھی وہ نہیں نماز پڑھتی، تو انشاءاللہ پھر قیامت کے دن آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت، محمد اشر سندھ سے پوچھتے ہیں پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مہینے میں کچھ پیسے بچ جاتے ہیں تو ہم اس کا پرائز بانڈ لے لیتے ہیں، کیا ہم وہ لے سکتے ہیں؟ اور اس کا جو انعام نکلتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نہیں بھائی، پرائز بانڈ بالکل حرام ہے، اور اس کا جو انعام نکلے گا اس کو ثواب کی نیت کے بغیر آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ جنازہ لے جاتے ہوئے اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا، جنازہ لے جاتے ہوئے جو اونچی آواز سے کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، کیا اس طرح کہنا ٹھیک ہے؟ صدیق اکبر خوشاب سے۔ نہیں بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے، جنازہ لے جاتے ہوئے آہستہ کلمہ پڑھنا چاہیے، یا کوئی بھی ذکر کرنا چاہیے آہستہ آواز سے۔ البتہ کبھی کبھار یاد دہانی کے لیے کوئی ایک آدمی اونچی آواز سے ذکر کر لے تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے اور وہ اس کو دیکھ کے ذکر شروع کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن مستقل اونچی آواز سے پڑھتے رہنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ذکر بالجہر جو ہے نا، یہ تربیت کی نیت سے دل جمانے کے لیے تو ٹھیک ہے، جیسے اہل اللہ خانقاہوں میں ذکر بالجہر کراتے ہیں تاکہ ایک دھیان لگے، وہ تو دھیان لگانے کے لیے یا عادت ذکر کی ڈالنے کے لیے یا چیک کرنے کے لیے کہ کون ذکر کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، کوئی ایسی مصلحت ہو تو ذکر بالجہر جائز ہے، لیکن فی نفسی ہی شریعت میں ذکر بالجہر بذات خود پسندیدہ نہیں ہے۔ آہستہ آواز سے ذکر کرنے کی شریعت میں ہمیں ترغیب ہے، اس بارے میں احادیث بھی موجود ہیں۔ میزان بینک میں پیسے رکھ کر منافع کمانا، اگر میزان بینک میں پیسے رکھیں اور اس سے نفع لے لیں تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ رضوان صاحب کراچی سے۔ جی ہاں ٹھیک ہے،